بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین والنصیحہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی بہت ہی جامع کلمہ ہے، اس میں پورا دین تصوف سلوک سما گیا۔ الدین و النصیحہ، خیر خواہی، ظاہر بات ہے کہ خیر خواہی کتنی بڑی چیز ہے۔ ہر شخص کے ساتھ خیر خواہی اور خیر خواہ ہونا بہت بڑی نعمت و دولت ہے۔ تو اس وقت میں نے چاہا علامہ تھانوی نے تصوف پر کام کیا، ہمارے لوگوں نے کہا کہ تصوف پر کام 100 سال پہلے بھی نہیں ہوا تھا، نہ 100 سال بعد ہو رہا ہے۔ بہت سی عبارتیں ہیں، سلمان نبی وغیرہ نے بھی لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اسی کے متعلق تھوڑا سا میں بیان سنانا چاہتا ہوں کہ تصوف کیا ہے۔ یہ عالم ہے بہت اچھے، انہوں نے خلاصہ تصوف لکھا ہے۔ خلاصہ سلوک و تصوف کا حسب ذیل خلاصہ، سلوک و تصوف کا حسب ذیل خلاصہ حضرت حاکم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعریف التکشف صفحہ 17 اور قصد الصغیر میں بھی درج فرمایا ہے۔ ہم یہ مضمون اشرف السوانے سے نقل کر رہے ہیں جو آتے ارشاد فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضرت تھانوی ہی کے سلسلے کے ہم لوگ ہیں اور ان کی تعلیمات بہت عام، چاہتے بھی تھے کہ ہماری عام ہو، ان چیزوں کو لوگ بیان کریں۔ چاہتا حضرت تھانوی کے بعد حضرت کے خلفاء حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پھولپوری، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب اور بڑے بزرگان دین سلمان ندوی وغیرہ سب اس میں داخل ہیں۔ اس تصوف کی طرح طرح سے تشریح بھی فرمائی، اپنے عبادتوں میں لے آئے جو قابل دین ہے۔ یہاں اس کا ایک خلاصہ نقل کرتا ہوں۔ سلوک و تصوف کا حسب ذیل خلاصہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعریف التکشف میں اور قصد الصغیر میں بھی درج فرمایا ہے۔ ہم یہ مضمون اشرف السوانوں سے نقل کر رہے ہیں۔ ارشاد ہے، نہ اس سلوک و تصوف میں کشف و کرامت ضروری ہے۔ حضرت تھانوی نے کہا نہ اس سلوک و تصوف میں کشف و کرامت ضروری ہے، نہ قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری ہے۔ فلاں شیخ سے بیٹھے وہ ذمہ ان کے ہو گیا، وہ ضرور جنت مل جائے گی، کتنا ہے۔ کہتے ہیں اس سلوک و تصوف میں نہ کشف و کرامت ضروری ہے، نہ قیامت کے بخشوانے کی ذمہ داری ہے کہ مرید ہو جا بخشائے ہوں گے۔ سب سے بڑی چیز یہی کی حضرت تھانوی نے ہے کہ میں خود گیا تھا علی گڑھ، تو بہت بڑے عالم معلوم ہے، انہوں نے کہا بھائی وہاں تھانوی نے پورا خلوص بیان کر دیا، پورا تصوف اس میں بیان کر دیا کہ اختیاری چیز پر عمل کرو، اگر اختیاری پر توجہ نہ کرے تو سب کا خلاصہ یہ ہے۔ بہت بڑے ادیب تھے، میرے سامنے کہا کہ وہاں تھانوی نے اتنی بڑی بات ہی کہی کہ پورا خلاصہ ہو گیا کہ تصوف میں یہ ضروری نہیں ہے، واجب ہے۔ بہرحال اس سلوک و تصوف میں کشف و کرامت ضروری ہے، نہ قیامت کے بخشوانے کی ذمہ داری ہے، نہ دنیا کی کار براری کا وعدہ ہے کہ تعویذ گنڈوں سے کام بن جانے۔ یہ مقدمات دعا سے فتح ہو جائے، یہ روزگار میں ترقی ہو، اس کے لیے تصوف نہیں ہے۔ پھر یہ کہ روزگار میں ترقی ہو جائے گی مقدمے میں، بلکہ کیا فرمانا ہے، یا جھاڑ پھونک سے بیماری جاتی رہے گی، یا ہونے والی بات تم کو بتلا دی جائے گی، سب تصوف کے لوازم میں سے نہیں ہے۔ نہ تصرف لازم ہے کہ پیر کی وجہ سے مرید کی از خود اصلاح ہو جائے، ہم کو کچھ نہ کرے، توجہ کر دیا وہ ہو گئی، بات نہیں ہے۔ اس کو گناہ کا خیال ہی نہ آوے،
کہ پیر کے یہ کام کے گناہ کے خیال بھی کو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وساوس آتے ہیں، صحابہ نے کہا وساوس آتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، نہ اپنا ضروری وظیفہ سمجھا، تو ہم پیروں سے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ خود بخود عبادت کے کام ہوتے رہے، ہم چاہے یا نہ چاہے عبادت ہوتی رہے، مرید کو زیادہ ارادہ نہ کرنا پڑے۔ یہ خود حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں اپنے تصوف کی خلا سے، مرید کو زیادہ ارادہ بھی نہ کرنا پائے، یا علم دین اور قرآن میں ذہن و حافظہ، یا علم دین اور قرآن میں ذہن اور حافظہ بالکل درست ہو جائے، تصوف میں آتے ہی حافظہ بھی ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ نہ ایسی واضح کیفیات پیدا کرنے کی کوئی میعاد ہے، تصوف میں جاتے ہی سب اصلاح ہو جائے گی، کہ ہر وقت یا عبادت کے وقت لذت سے سرشار ہو جائے، عبادت میں خطرات ہی نہ آوے، خوب رونا ہے۔ حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں تصوف یہ نہیں ہے، خوب رونا آوے، ایسی محویت ہو جائے کہ اپنی پرائی کی خبر نہ رہ جائے، ذکر و شغل میں انوار نظر آئے ضروری، کسی آواز کا سنائی دینا ضروری ہے، کچھ ضروری نہیں، نہ عمدہ نہ خوابوں کا نظر آنا یا الہامات کا صحیح ہونا لازمی ہے، تصوف اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود حق تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اصل مقصود بات تھانوی لکھ رہے ہیں، اصل مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، جس کا ذریعہ شریعت کے حکموں پر پوری طور سے چلنا ہے، بس نہ اس کے لیے نظریات، نہ الہامات، نہ کرامات، کچھ ضروری نہیں، بس چلے چلو، کچھ بھی نہیں دکھ رہے ہیں تم کامیاب ہو اللہ کے، کہتے ہیں جس کا ذریعہ شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا ہے۔ ان حکموں میں بعض متعلق ظاہر کیا ہے، ان حکموں میں احکام پر پابندی، کون سے احکام ہے؟ ان حکموں میں بعض متعلق ظاہر ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، جیسے نکاح و طلاق و ادائے حقوق و زوجین و قسم و کفارہ قسم وغیرہ، جیسے لین دین میں کے مقدمات میں صفائی، اصلاح، سلام و تعام کا، اور منام و قعود، قیام رسائی، میزبانی وغیرہ ان مسائل کا علم فقہ۔ یہ تصوف میں آنے کے بعد یہ نہیں کہ فقہ معاف ہو جائے گی، فقہ میں جو مسائل ہیں اس پر آپ کو بھی عمل کرنا ہوگا، جیسے سلام و تعام، کلام و منام، قعود و قیام و مہمانی و میزبانی وغیرہ، ان مسائل کو علم فقہ کہتے ہیں۔ اور بعض احکام متعلق باطن کے ہیں، جیسے خدا سے محبت، خدا سے محبت رکھنا، خدا سے ڈرنا، خدا کو یاد رکھنا، دنیا سے محبت کم ہونا، خدا کی مشیت پر راضی رہنا، حرص نہ کرنا، عبادت میں دل کا حاضر رکھنا، دین کے کاموں کو اخلاص کے ساتھ کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، خود پسندی نہ کرنا، غصہ کو ضبط کرنا وغیرہ، یہ ہے تصوف۔ خود حضرت تھانوی نے تصوف کے اثر بیان کر دیا، خود پسندی نہ کرنا، غصہ کو ضبط کرنا وغیرہ ان اخلاق کو سلوک کرتے ہیں۔ اور مثل احکام ظاہری کے ان احکام باطن پر عمل کرنا بھی فرض و واجب ہے، اور مثل احکام ظاہری کے ان احکام باطن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے بلکہ واجب ہے۔ نیز ان باطنی خرابیوں سے اکثر ظاہری اعمال میں بھی خرابی آ جاتی ہے، جیسے قلت محبت، نماز میں سستی، یا جلدی بلا تعدیل ارکان کے پڑھ ڈالا، یا بخل سے زکوٰۃ یا حج کی ہمت نہ ہوئی، یا کبر و غلبہ سے غضب، کسی پر ظلم ہو گیا، حقوق طرف ہو گئے، مثل ذلك۔ اگر ان ظاہری اعمال میں احتیاط کی بھی جائے تب بھی بے شک نفس کی اصلاح نہ ہو جائے، وہ احتیاط چند روزہ سے زیادہ نہیں چلتی، اس لیے کہتے ہیں پر نفس کی اصلاح میں ان دو سبب سے ضروری ہے۔ کہتے ہیں لیکن یہ باطنی خرابیاں ذرا سمجھ میں کم آتی ہیں،
اور جو سمجھ میں بھی آتی ہیں ان کی درستی کا طریقہ بھی کم معلوم ہوتا ہے، اور جو معلوم ہوتا ہے ان پر عمل نفس کی کشاکشی سے مشکل ہوتا ہے۔ ان ضرورتوں سے پیر کامل کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرتا ہے اور ان کا علاج و تدبیر بھی بتلاتا ہے، اور نفس کے اندر درستگی کی استعداد اور ان معالجات میں سہولت اور تدابیر میں قوت پیدا کرنے کے لیے کچھ اذکار و اشعار کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور خود ذکر اپنی ذات میں بھی عبادت ہے، اور ذکر خود اپنی ذات میں بھی عبادت ہے۔ بس سالی کو دو کام کرنے پڑتے ہیں، ایک ضروری کے احکام شرعیہ ظاہریہ اور باطنی کی پابندی سے، اور دوسرا مستحب کی کثرت ذکر ہے۔ ان پابندی احکام سے خدا کی رضا و قرب اور کثرت ذکر سے زیادت رضا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ سلوک کے طریق اور مقصود کا، یعنی احکام ظاہری پر بھی عمل کرنا اور باطنی احکام پر بھی عمل کرنا، اور کچھ اذکار کا معمول رکھنا تاکہ ان اعمال میں نورانیت پیدا ہو اور دوام پیدا ہو۔ بس تھانوی نے خود اپنا ورد لے دیا ہے۔ کثرت ذکر پس پابندی احکام سے خدا کی رضا اور قرب اور کثرت ذکر سے زیادت رضا و قرب حاصل ہوتا ہے۔ ان احکام سے بھی ہوا، لیکن جب ذکر کرے گا تو اس میں مزید زیادتی ہو جائے گی۔ یہی تصوف ہے، یہ ہے خلاصہ سلوک کے طریق اور مقصود کا۔ اس کو بہت پوری طریقے سے جگہ جگہ پوری کتابوں میں یہ پھیلا ہوا ہے۔ اتفاق سے یہ چیز مل گئی آج کل، تو میں نے اس کو سنا دیا کہ حضرت تھانوی کے ہم تصوف کی جو تجدید کیا ہے، معلوم ہوا کہ بہت سی چیزیں چھوٹ گئی تھی۔ خود میں گیا تھے دفعہ علی گڑھ، جو بہت خلیق احمد نظامی، انہوں نے خود مجھ سے بہت بڑا کتب خانہ تھا، تو بھائی وہاں تھانوی نے جو تصوف کا خلاصہ کر دیا ہے وہ بہت ہی خوب ہے۔ یہ کہ غیر اختیاری اور غیر اختیاری کا فرق کیا، یہ میں نے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب سنا تھا، اور یہ جا کے علی گڑھ میں وہاں خلیق احمد نظامی سے سنا۔ میں نے کہا دیکھیے یہ بھی حقیقت ہے، اس وقت یہ بیان کر رہے ہیں، وہ کتب خانہ تھا اس میں۔ حضرت تھانوی نے بہت بڑی بات کیا، اختیاری اور غیر اختیاری کا فرق کیا ہے۔ اختیاری جو اعمال ہے اس کو کرو، غیر اختیاری جو ہے اس کی فکر نہ کرو، اس کے پیچھے کو پڑتے ہو۔ تصوف کا پورا حاصل اس میں حضرت تھانوی نے بیان کیا۔ اس کو شاہ رسول اللہ صاحب بیان کرتے تھے، اور علی گڑھ گئے تو خلیق احمد نظامی نے بھی یہی بات کہی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ صحیح تصوف کی حقیقت کو ہمارے سامنے فرما دے۔ اور بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ 100 سال پہلے بھی نہیں ہوئی تھی، بعد میں نہیں ہوئی، یہی سب چیزیں ہیں۔ حضرت کہتے ہیں سب سے بڑی بات جو حضرت تھانوی نے کیا ہے کہ اختیاری اور غیر اختیاری کو فرق کیا ہے۔ فرمایا کوئی کہتا حضرت مجھے لذت نہیں آتی، لذت اختیاری اگر غیر اختیاری تو کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہو؟ کہ اختیاری امور پر عمل کرنا اور غیر اختیاری تو التفات نہ کرنا، یہ ہے تصوف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اس تصوف پر جو حضرت تھانوی نے خلاصے کے طور پر بیان کیا ہے، جس کی تشریح بعد تھانوی کے بعد ان کے خلفاء کرتے رہے، اور اب بھی انشاءاللہ ہوتی ہی رہے گی۔ صحیح تصوف کی حقیقت کو بیان واضح کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ بہت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خوش قسمتی سے اس سلسلے میں رکھا ہے کہ اس سلسلے کی حقیقت بھی سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، تاکہ وہ سلسلہ جو نسبت اللہ کے حصول کا، ذکر اللہ کی کثرت کا، اس کے دوام کا چلا آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ لکھا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اسباب ہدایت میں سب سے پہلی چیز صحت ہے۔ تفسیر اسباب ہدایت میں سب سے پہلی چیز صحت ہے، تو میں اپنی صحت کے لیے دعا چاہتا ہوں کہ یہ کام جو کر رہا ہوں اس کے لیے صحت لازم و ضروری ہے۔ حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میری صحت کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ حضرت اس صحت کے کمی کے بارے میں بہت کام ہو رہا ہے۔ وہ کہا نہیں، صحت رہتی تو انشراح سے کام ہوتا ہے۔ حضرت شاہ سے صحت رہتی ہے انشراح سے، اس لیے میری صحت کے لیے دعا کرو تاکہ میں انشراح سے کام کر سکوں۔ یہی دعا میں بھی آپ لوگوں سے کرانا چاہتا ہوں۔ یہ تو لگا ہی ہوا کام میں، لگا ہی رہتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ صحت رہے، اس میں تو بیٹھنا بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس سلسلے کو سمجھنے کی حضرت تھانوی نے کیا چاہا، کیا کیا، ان کی کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس سلسلے کی فہم بھی دے اور اس کی سمجھ دے اور چلنے کا ڈھنگ بھی دے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہمارے مشائخ نے اس طریق کو جو بالکل عین سنت کے مطابق ہے اس پر ہم سب کو چلنے کی توفیق دے، اور خاص بات اللہ کی رضا اور خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا سلسلہ ہے، وہاں شاہ صلی اللہ صاحب، وہاں تعلیم محمد علی، یہ سب حضرات ہمارے اکابر ہیں، ان کی تعلیمات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ طریق کھلے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچے۔ دعا کیجیے۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إني أسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمة سيدنا النبي الكريم صلى الله